اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین لن يضروكم الا اذى ومن يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ آیت نمبر 111-112 سورہ آل عمران، چوتھا پارہ۔ ترجمہ ہے، یہ ترجمہ احمد رضا کا کنز الایمان ہے۔ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے مگر یہی ستانا، اور اگر تم سے لڑیں تو تمہارے سامنے سے پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر ان کی مدد نہ ہوگی، ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ ان پر جما دی گئی، ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت، ان پر جما دی گئی خواری، ذلت، جہاں ہوں امان نہ پائیں مگر اللہ کی زور، یعنی اللہ کی رسی سے، اللہ کی زور، اللہ کی طاقت سے، اور آدمیوں کی ڈور سے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی ڈور اور آدمیوں کی ڈور، یہ زور نہیں ہے، ڈور ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی ڈور اور آدمیوں کی ڈور سے۔ ٹھیک ہے، اور غضب الہی کے سزاوار ہوئے، اور ان پر جما دی گئی محتاجی، مسکینیت، جیسے مسکین، مسکنہ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے اور پیغمبروں کو، انبیاء کو، پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے، بغیر حق کے۔ کوئی حق نہیں ہوتا بغیر حق کے۔ 3 حق ہے کہ جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر سکتا ہے، 3 کے علاوہ چوتھا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جو کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو بغیر حق کے، یعنی وہ تینوں نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ بغیر کسی وجہ کے انبیاء علیہ السلام کو شہید کر دیتے تھے۔ اتنے بے باک اور جری اور اس قدر ضدی اور ڈھیٹ لوگ تھے۔ یہ اس لیے کہ نافرما بردار، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے فرما بردار، اس کی ضد ہے نافرما بردار، اور سرکش تھے، وہی بات ہے نا، ضدی تھے۔ ٹھیک ہے، یہ وکانو یعتدون، بما عصوا وکانو یعتدون، ہے نا، کیا تھے وہ ضدی تھے، سرکش تھے، ڈھیٹ تھے۔ دیکھیے پچھلی آیت سے اس کا ربط ہے، کچھ پتہ چل رہا ہے آپ کو ربط؟ پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا تھا، ایک ربط ہے، کس طرح سے آپ نے پڑھا تھا کہ اہل کتاب جو تھے وہ مسلمانوں سے طرح طرح کی دشمنی کرتے تھے اور دین کے معاملات میں ان کو نقصان پہنچاتے تھے، کسی نہ کسی طرح سے وہ ضرر کی تدبیریں کرتے رہتے تھے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وہ وہاں مذکور، پچھلی آیتوں میں یہی باتیں مذکور تھیں۔ ٹھیک ہے، اس آیت مبارکہ میں آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے لیے دنیاوی ضرر کی تدبیریں کرنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ دنیاوی طور پر بھی وہ آپ کو نقصان اور ضرر، تکلیفیں پہنچاتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ لن جو بتا رہا ہے کہ یعنی یہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کریں گے تو کوشش، ٹھیک ہے، لیکن وہ کچھ خاص آپ کا بگاڑ نہیں سکیں گے، کیونکہ آگے کیا اللہ نے فرمایا، ان کی مدد تو اللہ کی طرف سے نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، کوششیں کریں گے اور اپنی کوششوں میں کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہوں گے، لیکن وہ بہت زیادہ تکلیف، بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو وہ نقصان کس طرح کا پہنچائیں گے؟ وہ لوگ تم کو ہرگز یعنی کوئی ایسا ضرر نہیں پہنچا سکیں گے جس سے یعنی بہت زیادہ نقصان ہو، مگر یہ کہ ذرا ہلکی پھلکی سی کچھ نہ کچھ اذیت وہ آپ کو پہنچاتے رہیں گے، اس میں وہ کامیاب رہیں گے۔ یعنی زبانی کیا کریں گے؟ برا بھلا کہیں گے، اذیت دیں گے، الا اذا، ٹھیک ہے، اذیت دیں گے، زبانی تم کو جو ہے کچھ نہ کچھ تمہیں تکلیفیں پہنچائیں گے، اور مطلب برا بھلا کہیں گے۔ جیسے ہوتا ہے نا، لوگ اول فول بکتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، یار بلا وجہ دیکھو ایسا کر رہا ہے وہ، ہم نے تو اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، ہم نے تو بھلا کی کوشش کی کہ بھلا ہی کریں اس کا، اور اس سے زیادہ کہ ان کے اندر کوئی سخت نہیں ہے، ہمت نہیں، اس سے زیادہ وہ کر نہیں سکتے، کیونکہ جو آپ کا دشمن ہوتا ہے، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرتا نہیں، ایسا دشمن بزدل بہت ہوتا ہے، اس کو اپنی جان کی بھی تو پڑی ہوتی ہے، اپنی جان کا بھی تو ڈر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں، چور ڈاکو آتے ہیں تو ان کو اپنی جان کی بھی پڑی ہوتی ہے، اس لیے ان کو آپ جلدی سے جو کچھ بھی ہے وہ مانگیں، فوراً آپ ان کو دے دیں، کیونکہ وہ بہت جلدی میں ہوتے ہیں اور ان کو کچھ سوچتا نہیں ہے، تو وہ جلدی سے کیا کرتے ہیں؟ فائر کھول دیتے ہیں۔
یہ جا اور وہ جا، ٹھیک ہے. ان کو اپنی جان کا اصل میں بہت زیادہ ان کو مطلب اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری جان نہ چلی جائے. تو اس لیے دشمن جو آپ کا ہوتا ہے وہ ڈرپوک بہت ہوتا ہے، تو اس کے اندر زیادہ کچھ ہمت نہیں ہوتی. لیکن چونکہ ظاہر ہے ہم خود بزدل ہو گئے، ہم ڈر جاتے ہیں، تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یار بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کوئی، تو تم سے وہ یعنی مقابلہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، نہ مقاتلہ کریں گے، ٹھیک ہے، نہ مقابلہ کریں گے آمنے سامنے، اور نہ ہی تم سے یعنی قتل و قتال کرنے کی کوئی ان کو ہمت ہوگی. بلکہ اگر تم آگے بڑھو گے بھی نا تو وہ کیا کریں گے، وہ پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے. نہیں، پیٹھ کب دکھاتا ہے انسان؟ جب مڑ جاتا ہے. جب آپ کی طرف سے مڑے گا، رخ دوسری طرف کرے گا، چہرہ دوسری طرف کرے گا، تو آپ کی طرف کیا ہوگی؟ پیٹھ ہوگی اس کی. تو وہ پھر یعنی بھاگ جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ دم دبا کر بھاگیں گے. تو بس یہی ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. اور جب وہ بھاگ جائیں گے تو ان کی کوئی مدد بھی نہیں کرے گا. ایسا نہیں کہ ہاں بہت بڑے بڑے لشکر کھڑے ہوئے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے، ایسا نہیں ہے. یہ تو صرف آپ کی کم ہمتی ہے کہ آپ ایسا اپنا پلان کر رہے ہو کہ یار یہ ہوگا اور یہ اتنے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اتنے لوگ کھڑے ہو جائیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اور اگر آپ قرآن مجید کی ان آیت مبارکہ کو آپ ذرا غور سے پڑھیں اور اس پر توجہ دیں تو آپ کو احساس ہوگا، اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید کی یہ پیشین گوئیاں کس قدر یعنی سچ ثابت ہوئیں. کہ اگر آپ دیکھیں تو اہل کتاب نے کسی نے بھی مقابلہ نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ایسے مقابلہ نہیں کیا کہ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یعنی زمانے میں کہ وہ فتح پاتے، ٹھیک ہے. ہمیشہ دیکھیں، آپ غور کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیشہ پست ہوئے، شکست کھائی انہوں نے. آپ کوئی بھی موقع اٹھا کر دیکھ لیں، آپ دیکھ سکتے ہیں خیبر کا موقع ہو، جو بھی تھے، یہ بنی قریظہ تھے اور جو یہ تھے، تو ان سب نے یعنی کیا ہوا کہ ہمیشہ ہر جگہ کیا ہوا کہ اسلام کی طرف سے ان کو اذیت ہی پہنچی. انہوں نے جتنی بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، ساری ان کی جو کوششیں تھیں انہی پہ پلٹ گئیں. دوربت، یہ دربا کی جو ہے نا مؤنث ہے نا، یہ چونکہ یہ مجہول ہے تو دوربا کی مؤنث ہے یہ، تو ان پر مسلط کر دی گئی ہے. ان پر کیا ہوا ہے؟ مسلط کر دی گئی ہے. کیا چیز مسلط کی گئی؟ ذلت مسلط کر دی گئی، رسوائی، چھاپ لگا دی گئی ان پر، چھاپ دی گئی ہے ان پر ذلت، جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے. مگر ہاں دو ذریعے ایسے ہیں کہ وہ اس ذلت سے نجات پا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. دو ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا جہاں کہیں یہ پائے گئے، لیکن بجز اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس، اللہ کے عہد سے یا لوگوں کے عہد سے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان کو کہیں پناہ نہیں ملے گی. تو دو ذریعے اللہ نے بتائے. تو کوئی کتابی غیر مسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے طریق پر ایسا مشغول و مصروف ہو، ایسا مصروف ہو کہ مسلمانوں سے لڑتا بھڑتا بھی نہ ہو، اور اس کو جہاد میں قتل یعنی قتال کے لیے نہیں جاتا ہو، تو اس کو کیا کریں گے؟ جہاد میں قتل نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے. اگرچہ اس کی کافرانہ عبادت آخرت میں اس کے کام نہیں آئے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بتایا کہ ایک ذریعہ تو یہ ہے، اور ایک آپ اسی کا جز آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اسلامی مملکت جو ہے اس میں اگر یہ جزیہ دے کر رہیں، جسے ذمی کہا جاتا ہے، ذمی کی حیثیت سے اگر یہ رہنا قبول کر لیں تو پھر ان کو پناہ مل جائے گی، پھر ان کو یعنی کسی قسم کی اذیت ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی. تو اس کو آپ یہ سمجھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی حبل ہے، ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا عہد یا اللہ تعالیٰ کا یہ ایک ذریعہ ہے، اس ذریعے سے یہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ذلت و مسکنت سے بچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جو اللہ تعالیٰ نے دو صورتیں بیان فرمائی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ذلت سے بچاؤ کی جو دو صورتیں ہیں اس میں ایک یہ کہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، ٹھیک ہے، اللہ کی پناہ میں آ جائیں، جس کا مطلب آپ کو بتا دیا گیا. اور دوسرا کیا ہے؟ لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، ٹھیک ہے، من الناس وحبل من الناس، ٹھیک ہے. ان کو کہیں پناہ اگر ملے، لوگوں کی پناہ اگر یہ لے لیں تو ان کا بچاؤ ہو سکتا ہے، ذلت و مسکنت سے بچ سکتے ہیں. دوسری صورت اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمائی؟ تو دوسری صورت یہ ہے کہ لوگوں کی پناہ ان کو حاصل ہو جائے. اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں. ایک یہ کہ اسلامی مملکت کے بجائے عام مسلمان، کوئی بھی مسلمان ہو، وہ ان لوگوں کو پناہ دے دے، ٹھیک ہے. جیسا کہ ہر مسلمان کو یہ حق حاصل ہے، اور اسلامی مملکت کے حکمرانوں اور تمام مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ معمولی درجے کے مسلمان حتیٰ کہ کسی عورت کی دی ہوئی پناہ کو بھی رد نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو رد نہیں کیا جائے گا، اس کو رد نہ کیا جائے. دوسرا یہ کہ کسی بڑی غیر مسلم طاقت کی پشت پناہی انہیں حاصل ہو جائے، کیونکہ الناس سے یہ جو ہے بات جو ہے الناس، یہ بات اس سے عام، یہ عام ہے،
اس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں شامل ہیں. جو آپ آج یعنی بچش میں کہنا چاہیے بچش میں دید آپ خود اس کو ملاحظہ کر رہے ہیں اور مشاہدہ بھی کر رہے ہیں. اور اس کی مزید تفصیل دیکھنی ہو اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس تو میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث شریف حدیث نمبر 4028 پہ دکھا دیتی ہوں. آپ اس کو مزید آپ کو تفصیل چاہیے تو وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیے حدیث نمبر ہے 4028 اور یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بیان موجود ہے. یہ قریظہ وغیرہ کے بارے میں، قینقاع ہیں، ان سب کے بارے میں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا. اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اب یہ آپ ذرا دیکھیے ادھر آیت کا یہ ٹکڑا، وباؤ بغضب من اللہ. کیا فرمایا اللہ نے؟ وباؤ بغضب من اللہ، اور یہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوئے. ٹھیک ہے، کیوں گرفتار ہیں یہ؟ کیونکہ یہ غضب الہی کے مستحق ہیں. وضربت علیہم المسکنہ، اور ناداری ان سے لپٹ رہی ہے، یعنی قدرن اور شرعن اسے انہوں نے اپنے لیے لازم کر لیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک بانہم کانوا یکفرون، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق. یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو، اللہ کے نبیوں کو کیا کرتے تھے؟ انبیاء، نبی کی جمع ہے، انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے. یہ ناحق ان کو شہید کر دیتے تھے. اور اس بات کو انہوں نے تکبر، بغاوت اور سرکشی اور حسد کی وجہ سے اختیار کیا، یعنی اور کوئی وجہ نہیں تھی اس کے علاوہ. اور یہ سارے جو ہے جرائم چھوٹے موٹے نہیں ہیں. بغاوت کرنا، تکبر کرنا، تکبر اللہ کی چادر، اور سرکشی کرنا یعنی ہٹ دھرم ہو جانا، ضدی ہو جانا، اور کسی سے حسد کرنا بلا وجہ کسی سے اس طرح سے، یعنی تو یہ ساری چیزیں یعنی جو تھی انہوں نے اس وجہ سے یہ کام کیا. انبیاء علیہ السلام سے حسد کیا انہوں نے، ان کے مقابلے میں آ کے سرکشی کی، بغاوت کی اور تکبر کیا. تو یہ کوئی معمولی باتیں نہیں تھیں. کس سے؟ کوئی عام بندے سے نہیں کر رہے تھے، وہ نبیوں سے کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جب یہ چیزیں اختیار کر لیں تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر ذلت و رسوائی اور ناداری کو بھی ان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلط کر دیا. یہ ٹٹ فار ٹیٹ والی بات ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یعنی یہ بلا وجہ ان کے ساتھ نہیں ہوا. پہلے انہوں نے اقدامات کیے، پھر ان کے ساتھ بدلے میں اقدامات کیے گئے. ٹھیک ہے، اور دنیا کے بعد آخرت میں بھی ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہی ان کا مقدر ہوگی، کیونکہ وہ سدھرے بھی نہیں، سنبھلے بھی نہیں، ایمان بھی نہیں لائے، توبہ بھی نہیں کیا انہوں نے. اچھا، پھر مزید اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ بے باکی یہ اس لیے تھی کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور سرکشی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے خود دیکھیں کیسے کیسے الفاظ فرمائے. عصوا فرمایا، یعتدون فرمایا، اور یکفرون اور یقتلون اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے. ٹھیک ہے، ہر ایک کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا. اب آپ اگر اپنی لمیٹیشن کو کراس کریں گے، حد کو، ٹھیک ہے، جو آپ کی باؤنڈری وال ہے، جب اس کو کراس کریں گے تو کیا کہلاتے ہیں؟ پھر ایسا شخص باغی ہی کہلاتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے قتل پر اس بات نے انہیں آمادہ کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی کثرت کے ساتھ نافرمانی کرتے تھے، گناہوں کا بہت زیادہ ارتکاب کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت میں حد سے بڑھ جاتے تھے. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے ہمیں بچائے رکھے، محفوظ رکھے. واللہ عز وجل المستعان. خیر، آئیے پیچھے سے تھوڑا دیکھیے کہ جو اللہ نے کیا فرمایا. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب تو یہ بہتر ہوتا، ان کے لیے خیر ہوتا، بہت اچھا ہوتا ان کے لیے کہ اگر وہ ایمان لے آتے. ٹھیک ہے، تو بس چند کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا. بعض ان میں سے مومن ہیں اور زیادہ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، زیادہ تر فاسق ہی ہیں. تو آئیے تھوڑا سا ذرا پیچھے سے غور کیجئے تو اندازہ ہوگا. یہود و نصارہ کو یہ خدشہ تھا کہ اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کی سیادت، یعنی جو ان کی سرداری ہے، چودراہٹ ہے، ختم ہو جائے گی، اور مالی لحاظ سے بھی انہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا. اسی لیے انہوں نے کیا کیا کہ جاننے پہچاننے کے باوجود بھی وہ انکار پر یعنی پذب تھے، مصر تھے. اللہ جل مجدہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف ان کی غلط اندیشیاں ہیں. ان کی بہتری
اور ان کے لیے سعادت دارین، یعنی دونوں گھروں میں، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے سعادت کا باعث کیا چیز ہے؟ اسی میں ہے، ایمان لانے میں اور حق کو تسلیم کرنے میں۔ تو اسی میں تھی کہ وہ حق کو قبول کر لیتے، دنیا میں بھی عزت اور وقار نصیب ہوتا اور آخرت میں بھی دوہرا اجر پاتے۔ یہ اگر اہل کتاب ایمان لے آئے تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے، ایک پچھلے نبی پر ایمان لانے کا اور ایک آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ لیکن اس روشن حقیقت کو بجز قلیل تعداد کے، یعنی تھوڑے سے اہل کتاب کے سوا لوگ ایمان نہیں لائے، یعنی جو اللہ نے فرمایا کہ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، بجز قلیل تعداد کے کسی نے نہیں سمجھا، یعنی نہ سمجھا کہ سچی اور دائمی عزت حق کو تسلیم کرنے میں ہی ہے۔ پھر مزید یہ کہ فرماتے ہیں کہ یثرب کے یہودی بڑے اثر و نفوذ کے مالک تھے، ان کے بڑے اثر و رسوخ تھے، ان کے پاس نہ دولت کی کمی تھی نہ سامان جنگ کی، ان میں بڑے جنگ آزما بہادر بھی تھے۔ انہوں نے یثرب یعنی جو مدینے کا پرانا نام ہے اور اس کے ارد گرد دور دور تک قلعے اور گھڑیاں بھی بنا رکھی تھیں، بڑے بڑے قلعے انہوں نے بنائے ہوئے تھے جو آپ نے حدیث شریف میں پڑھا ہوگا۔ یہاں تک کہ خیبر کی دور دراز آبادی میں بھی ان کے کئی مستحکم قلعے تھے۔ نیز ان کی زندگی کی سب سے بڑی آرزو بھی یہ تھی کہ وہ غریب الوطن بے سر و سامان مٹھی بھر مسلمانوں کو مٹا کر رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ یہود بَیْنَہُمَا قوت و سطوت کبھی تم پر غالب نہیں آ سکتے۔ جو بھی ہم نے اوپر پڑھا لَن يَضُرُّوا، کیا فرمایا؟ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ پر غلبہ پا لیں گے اور آپ کو شکست دے دیں گے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں قرآن نے پیشین گوئی کی، غالب نہیں آ سکتے۔ زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ زبان درازی، فتنہ ترازی اور بہتان تراشی سے تمہارے دلوں کو دکھ پہنچا لیا کریں، بس اتنا ہی کریں گے۔ اور اگر انہوں نے دل کڑا کر کے میدان جنگ میں آنے کی کبھی ہمت کی بھی تو پھر شکست کھا کر پاؤں سر پر رکھ کر کیا کریں گے؟ بھاگیں گے۔ دنیا نے دیکھا کہ اگرچہ ظاہری حالات ناموافق تھے لیکن قرآن نے جو پیشین گوئی فرمائی وہ پوری ہو کر رہی۔ اس پر مفصل حاشیہ یعنی سورہ بقرہ میں بتا رہے ہیں کہ گزر چکا ہے۔ یہاں سے ذلت کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، یہاں ذلت اور مسکنت کے الفاظ کی ذرا توضیح مقصود ہے، یعنی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں۔ بسا اوقات انسان اس قدر شکستہ خاطر اور افسردہ دل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل بے بس، یعنی بے بسی کا ایک عالم ہوتا ہے، اور یعنی کمتر سمجھنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی عزت نفس دم توڑ دیتی ہے، یعنی وہ بالکل مردہ ہو جاتی ہے۔ وہ دولت کی کثرت کے باوجود اپنے آپ کو فقیر اور ایک عزت و جاہ اور منصب ہونے کے باوجود سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے۔ اس حالت کو عربی میں مسکنت کہتے ہیں۔ ان المسکنت حالت للشخص، اور اگر کوئی جابر کسی کی دولت چھین لے اور اسے ذلیل و رسوا کر دے تو اسے ذلت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دو الگ الگ چیزیں ہو گئی نا، ایک ذلت اور ایک مسکنت۔ یہود کو ان کے گناہوں کی پاداش میں یعنی اس کے ریوارڈ میں، اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں دو قسم کی سزائیں دی گئیں۔ ایک تو یہ کہ ان کی عزت نفس سے محروم کر دیا گیا، ان کو عزت نفس باقی نہیں رہ گئی ان کے پاس۔ وہ کروڑ پتی ہوتے ہوئے بھی ایک ایک پائی کے لیے جان دے دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ آپ سوچئے ذرا، ایک ایک پائی کے لیے اگر جان دے دیتے ہیں آپ، تو آپ خود تصور کیجئے کہ آپ یعنی کس قدر یعنی آپ عزت سے اپنے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تصور کریں کہ ایک ایک پائی کے لیے جان دے دینا۔ آج بھی آپ کو ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں آپ کو ملیں گے، 100 روپے کی خاطر لڑ جاتے ہیں، بلکہ 100 روپے شاید میں نے زیادہ کہہ دیا، 50 روپے کی خاطر لوگ لڑ جاتے ہیں۔ اس کی خاطر لوگ اپنا دل یعنی خراب کر لیتے ہیں۔ 100 روپے 50 روپے کی کیا حیثیت ہے؟ ایک بچہ ٹافی کھا کے پھینک دیتا ہے، تو تصور کیجئے یہ بہت بڑی ذلت ہے انسان کی کہ 100 روپے اور 50 روپے کے معاملے میں کسی سے بحث کرے وہ، یہ انسان کی اس سے بڑی ذلت اور کیا ہوگی؟ اور ایسی رذیل و حقیر حرکتیں خوشی خوشی کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ خوشی خوشی وہ کر لیتے ہیں، کیونکہ اتنے زیادہ وہ یعنی
اخلاقیات سے گر چکے ہیں کہ اب ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہے ہیں، اور ان کو لوگ دیکھ کر اپنے دل میں کیسے گمان کر رہے ہیں، ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں رہ جاتا، وہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے. وہ ہے نا کہ وائے ناکامی احساس زیاں جاتا رہا. ٹھیک ہے. تو جن کو کوئی باغیرت، جس کے اندر غیرت باقی ہو اور باحمیت انسان دیکھنا تک گوارا نہیں کر سکتا. چھوٹے چھوٹے بچے بھی کچھ ہوتے ہیں جن کے اندر ایک عزت نفس ہوتی ہے، تو وہ ان چیزوں کو بالکل پسند نہیں کرتے، اور جہاں بھی رہے بحیثیت قوم ذلیل و مقہور رہے، یعنی ان پر قہر ہی نازل ہوتا رہا، یہی بن کر رہے وہ. ٹھیک ہے. ذلیل اور مقہور بن کر ہی وہ رہے. مزید یہ علامہ قرطبی کے حوالے سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب یہ آیت، یعنی آپ دیکھیں کہ بات واضح ہو گئی. ویسے تو ان کے مقدر کی پیشانی پر ذلت و مسکنت کی مہر لگا دی گئی ہے، لیکن 2 صورتیں اس سے استثناء ان کو حاصل ہے. ٹھیک ہے. انہیں امن و سکون میسر ہو سکتا ہے 2 صورتوں کی وجہ سے. ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ کے عہد میں داخل ہو جائیں. ٹھیک ہے. جو کہ اس کے یعنی بہترین اگر آپ سمجھیں تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ وہ یعنی اسلامی ملک میں جزیہ دے کر رہنے لگ جائیں. لیکن کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں. اسلام قبول کر لیں تو بات ہی ختم ہو گئی نا، پھر تو وہ مسلمان ہو گئے نا، پھر تو کیا، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. اور دوسری صورت یہ ہے، یہ تفسیر کی گئی ہے کہ مملکت اسلامیہ کے پرامن شہری بن جائیں. ٹھیک ہے. خیر بہرحال پھر ان کے حقوق، ان کی عزت و ناموس، ان کے جان و مال کی پوری حفاظت کی جائے گی. ٹھیک ہے. اور اچھا، میں نے آپ کو ابھی اس سے پہلے جو کچھ باتیں بتائیں اس میں ایک بات تھی کہ یا تو وہ اسلامی مملکت کے پرامن شہری بن جائیں، اور یا یہ کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرتے ہوں اور ان کے ساتھ جنگ و جدل نہ کرتے ہوں، اپنے طور پر اپنی عبادت میں مشغول ہوں. تو ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ ایک راستہ ہے. یا ان کو کسی مسلمان نے کیا کیا ہو، ان کو امان دے دی ہو، چاہے وہ خاتون ہی ہو کیوں نہ ہو، یا کوئی بچہ ہی مسلمانوں کا ہو، اس نے امان دے دی ہو، تو ان کو پھر کیا ہے، ان کو پھر یعنی مسلمانوں کی طرف سے سپورٹ حاصل ہوگی. تو یہاں بتایا کہ پھر ان کی پوری حفاظت کی جائے گی، وہ تمام رعایتیں جو ایک مسلمان کو حاصل ہیں وہ ان کو بھی حاصل ہوں گی. ٹھیک ہے. اور حبل من الناس سے یہ مراد لی گئی ہے کہ کوئی دوسری طاقت ان کی پشت پناہی کرے تو اس کے سہارے انہیں تمانیت خاطر نصیب ہو سکتی ہے. اہل نظر سے مخفی نہیں کہ قلب اسلام میں، یعنی جو ایک ملک ہے جس کو آپ اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں، یہ جو حکومت کا قیام ہے، اس کی جو بقا ہے، تو اس پر یعنی بہت زیادہ یعنی تفصیل سے بیان کیا ہے مفسرین نے کہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی معاملات ہیں وہ کسی کی پشت پناہی کی بنا پر ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ان کی پشت پناہی کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے تاکہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے. یہ ہے ساری بات. اصل میں ساری بات کا مقصد اور مظہر یہی ہے. لیکن مجھے اور آپ کو ان آیات میں غور کرنا ہے کہ میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا سبق ہے. دیکھیے کہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے کہ ہم تکبر کی وجہ سے حق کو جھٹلا رہے ہوں اور اپنی یعنی ضد کی وجہ سے، اپنے فرقوں کو ڈیفینڈ کرنے کی وجہ سے ہم جو حق کو تسلیم نہ کرتے ہوں. کہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے. اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی اپنے طور پر اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. ہم بھی اپنے آپ کو صحیح ٹریک پر چلا سکیں. ورنہ یہ کہ کیا ہے، اگر ان کی مقدر میں یہ ذلت و خواری لکھ دی گئی ہے تو میں اور آپ کوئی الگ سے تو مخلوق نہیں ہے، میں اور آپ بھی انہی میں سے ہیں. اگر ہم نے یہی کام کیا تو پھر ہمارے لیے بھی وہی سزا ہے جو ان کے لیے ہے. تو اپنے آپ سے سزا کو دور کریں اپنے آپ سے. اگر اپنے آپ سے آپ نے سزا دور نہیں کی تو پھر کون آئے گا دور کرنے؟ آپ نے اپنے آپ سے اپنی سزاؤں کو دور کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط تھام کر اور اس کے احکامات کو پابندی سے عملی جامہ پہنانا ہے.